علی بھائی، کاؤنٹر نیریٹیو، جوابی بیانیہ جس کو غامدی صاحب کہتے ہیں، یا ری فارمیشن آف اسلام، اسلامک تھاٹس، اسلامی نظریے کی نئے سرے سے جو ہے وہ بنیادیں اٹھانا، اس میں چوتھا جو نقطہ ہے وہ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی شخص اگر کلمہ گو ہے، اس کے عقائد خواہ کچھ بھی ہیں، وہ کلمے سے آگے کچھ لگاتا ہے، وہ کلمے سے پیچھے کچھ لگاتا ہے، وہ کلمے کے درمیان کچھ لگاتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کو کافر قرار دینے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ اس کے بارے میں علی بھائی آپ کا کیا کہنا ہے؟ پارشلی تو میں ایگری کرتا ہوں۔ ایک بندہ اگر پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یا ابو بکر ولی اللہ، تو ظاہر ہے اس کو کافر تو نہیں کہا جا سکتا جب تک وہ کلمات کفر بول نہ دے۔ آپ نے کسی کی غلطی کو انٹینسیفائی تو کرنا ہے نا، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس کی انٹینسٹی کتنی ہے۔ اگر کوئی کہہ دیتا ہے علی رسول اللہ، تو یہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، یہ کفر ہے۔ لیکن آپ تو دو فرقوں کی تکفیر کرتے ہیں نا علی ہاں، میں ادھر بعد میں آتا ہوں۔ چشتی رسول اللہ اگر کوئی بول دیتا ہے یا اشولی رسول اللہ بول دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ان کلمات کو تو کفر ہی سمجھتے ہیں نا۔ لیکن کیا ان کہنے والوں کو کافر کہنے کا حق ہے ہم کو؟ یہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ خواہ وہ کچھ بھی کہیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے اوپر وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ اس کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے رسول کی جب یہاں پر بعثت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنا اتمام حجت کیا، اس کے بعد ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل کی نیت کا احتساب کر سکیں۔ جورسٹکشن وہ اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ایگزیکٹلی کہ جب کبھی بھی جوڈیشری میں کوئی مقدمہ جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ طے ہوتا ہے کہ یہ مقدمہ سن بھی سکتی ہے عدالت کے نہیں۔ ایگزیکٹلی ہاں جی، تو وہ ہمیں بھی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ یہ مقدمہ سن نہیں سکتے، اس مقدمے کو صرف ایک جج سن سکتا ہے، وہ وقت کا پیغمبر ہے جس کو وحی کی تائید حاصل ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی تک تو سب کے پاس رول ماڈل کے طور پہ آپ کی پروفٹ کی ذات موجود تھی۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ کیا تھا ایسے لوگوں کے بارے میں، وہاں سے ہی بھی ہمیں گائیڈ لائنز ملیں گی نا۔ جی بالکل، اور تو ہمارے پاس تو ہمارے زندگی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں، آپ مسلمانوں جن کو تھوڑا سا دین کا نالج ہے ان کو یہ بات پتہ ہے کہ مسلمانوں کے یعنی شروع کے اوائل میں ہی ایک بہت بڑا حملہ مسلمانوں کے اوپر ہوا مسیلمہ کذاب کی شکل میں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ کیا تھا؟ کیا مسیلمہ کذاب کو انہوں نے مسلمان کے طور پہ ٹریٹ کیا تھا؟ صحابہ کرام نے اس کو مان لیا تھا، قتل کر دیا تھا، قتل کیا تھا، مسلمان سمجھ کے قتل نہیں کیا، نہیں، کیونکہ مسلمان قتل کیا جائے گا اس صورت میں جب یا تو وہ شادی شدہ زانی ہو، رجم کی سزا والا معاملہ لادا، یا قتل کے بدلے قتل ہو۔ جی غامدی صاحب ہو سکتا ہے کہہ دیں کہ فساد فی الارض ہے، جی اس کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا، تو یہ ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ فساد فی الارض کیسے آپ شمار کر رہے ہیں۔ پھر تو آپ کو ہماری دوسری ڈاکٹرن ماننی پڑ جائے گی، ایکسپینشن آف اسلامک اسٹیٹ تھی، کہ وہ تو اپنی جگہ تھا، اپنے ساتھ لوگوں کو لگایا ہوا تھا، اس کو لادہ سے ایک خطہ عرض دے دیتے کہ آپ یہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو بات کرو، کو ایگزسٹ کرو۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی اس نے خط لکھا تھا، آپ علیہ السلام فرمایا تھا کہ میں ایک ٹینی بھی اگر کہو گے نا، یہ بھی میں تمہارے ساتھ شیئر نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے اپنا واضح ایٹیچیوڈ دے دیا۔ میرا ایک معصومانہ سوال ہے، جب ایک جھوٹا پیغمبر ڈکلیئر ہو جاتا ہے، اس کے ماننے والے کیا مسلمان ڈکلیئر ہوں گے؟ یعنی نبی علیہ السلام کو جب مسیلمہ کذاب نے خط لکھا تھا تو آپ نے صحابہ کو یہی بتایا تھا کہ ہمارا اس سے علمی اختلاف ہے، یہ بھی مسلمان ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، یہی بتایا تھا؟ یا بات کے قرائن میں یہی بتا رہے ہیں؟ یہ جو غامدی صاحب بات کر رہے ہیں یہ فٹنگ ہی نہیں بیٹھتی ہے، بہرحال تکفیر کرنی پڑے گی۔ بہرحال غامدی صاحب کو میں پھر بینیفٹ دوں گا کہ غامدی صاحب کم از کم مولویوں کی طرح 2 نمبر نہیں ہے۔ غامدی صاحب نے جو اصول کھڑا کیا نا وہ اس پہ پکے ہیں۔ میں انشاءاللہ اتوار دن بتاؤں گا بھی، یہ ان سے اس دفعہ ڈسکشن ہوئے اس ٹاپک پہ، ایک بابا جی وہاں پہ آ گئے تھے تو وہ قابو ہی نہیں آ رہے تھے غامدی صاحب کے، کہہ رہے تھے نہیں آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا جی میں نبی علیہ السلام کے بعد کسی شخص کے حق میں بھی نبوت ماننے کو کفری عقیدہ سمجھتا ہوں۔
وہ کہتا ہے نہیں آپ کہیں قادیانی کافر ہیں، ان کا یہ میرے پاس نہیں ہے اختیار. ایگزیکٹلی. اچھا ہاں اب سنیں نا، لیکن وہ کہہ رہا تھا جب آپ کفریہ مان رہے ہیں تو کافر کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو یہ بار بار انہوں نے کہا اس لیے کہ میرے پاس اس کا اختیار نہیں ہے. تو وہ بابا جی کو ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اس طرح کی بات پھر ہم سمجھا سکتے ہیں. میں غامدی صاحب نے کیا ادھر دیو نا اسپیکر منو. ہاں پھر میری طرف ٹر پیا نا، ادھر ایسی کہ ایک تیری میں دو شکار کر جاواں. وہ ایسی دیوبندی علی بھائی دیں گے. علی بھائی نا پھر جو اسپیکر پکڑے نا، میں کہا جی بند دسو اشرف علی رسول اللہ دیکھا ہے میرا کلپ؟ ہاں جی میں نے علی بھائی دیکھا ہے. اور میں نے کہا وہ کراچی کے مفتی کا بھی کلپ دیکھا ہے جس نے دفاع کیا ہے اس کا؟ کہتا ہے جی ہاں کیا ہے. میں نے کہا آپ مانتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں ہے میں تو نہیں اشرف رسول اللہ مانتا. تو میں نے کہا کہ جو اس کا دفاع کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی چھوڑ دیں اس بات کو. میں نے کہا آپ اور غامدی صاحب ایک مذہب پہ ہیں، غامدی صاحب ہی کہہ رہے ہیں چھوڑ دو. تو وہ پھر ساروں نے وہاں پہ کلیپنگ کی کہ واقعی غامدی صاحب یہی کہہ رہے ہیں. دیوبندی بریلوی بھی اپنے بابوں کے جب معاملات آتے ہیں تو وہاں پہ بھی کہتے ہیں ہم عقیدے کو کفریہ کہتے ہیں، اس بندے کی تکفیر نہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی یہ کہا ہے کہ میں عبارتوں پہ کفریہ فتویٰ دے رہا ہوں، بندوں کی تکفیر نہیں کروں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو. صحیح. وہ اپنے پاس وہ احتیاط والا پہلو رکھتے ہیں نا اپنی جگہ. تو یہ ڈاکٹرین چل رہی ہے. باقی یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ چشتی رسول اللہ یا اشرف علی رسول اللہ کو قادیانیوں کے غلط عقیدے کے ساتھ کیوں کمپیئر کرتے ہیں؟ قادیانی جو ہیں وہ تو اپنے جو سو کالڈ ان کا جھوٹا پیغمبر ہے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، جبکہ چشتی رسول اللہ یا اشرف علی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے تو منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اس کی تعویلات ضرور کر رہے ہیں لیکن یہ کلمے اپنے فالوور سے پڑھوا نہیں رہے. تو اس لیے ان کا جو جرم ہے وہ چھوٹے لیول کا ہے. تو یہ تو ایک پہلو ہے سر. دوسرا پہلو یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی کے ماننے والے اور وہ خود باقی سارے مسلمانوں کی لعنتیں بھی تو کھا رہے ہیں نا. اور چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ والے جو ہیں وہ تو رحمت اللہ علیہ ہیں. اگر وہ بھی اسی لیول کی لعنتیں کھانی شروع کر دیں نا ان باتوں کے اوپر انہی فرقوں کی طرف سے، تو ہم پھر کہہ دیں گے ہاں ان کی انٹینسٹی کم تھی ان کی زیادہ ہے. اب الٹا یہ ہے کہ یہ اگرچہ ان کی انٹینسٹی وہ نہیں، ان کے ماننے والے تو کلمے وہ نہیں پڑھوا رہے لیکن بزرگی تو ویل کر رہے ہیں نا. غلام احمد قادیانی بزرگی تو مسلمانوں سے ویل نہیں کروا رہا، لعنتیں ہی کھا رہا ہے آج تک، اور یہ رحمت اللہ علیہ کہلوا رہے ہیں. ایون مولانا اسحاق صاحب جیسے لوگ بھی چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کا کی تعویل کرتے تھے اور قادیانیوں کے معاملے میں وہ اتنے ایکسٹریمسٹ تھے. تو پھر عشق رسول ایک نمبر ہونا چاہیے، دو نمبر نہیں ہونا چاہیے نا. تو یہ میں نے آپ کو ضمناً بات عرض کر دی. اس حوالے سے میرا موقف یہ ہے کہ جو واضح مسلمانوں کے ایگریڈ اپون عقائد ہیں، ایسے عقائد جو صحابہ کے دور میں ایگریڈ اپون ہیں جی، جن میں ہمیں بالکل واضح ان کے اعمال سے چیزیں ملتی ہیں، اور جو ان چیزوں کا انکار کرتا ہے اور وہ ذریات دین میں سے، اس کو کافر کہنا چاہیے، ورنہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا. یہی تو بیسک اختلاف ہے علی بھائی کہ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کلمہ گو کو کافر کہنے کا یا غیر مسلم یا اس قسم کا کچھ بھی کہنے کا. لیکن صحابہ کرام تو کافر سمجھتے تھے نا. مسلمہ کذاب کو ان کے فالورز کو انہوں نے کافر کے طور پہ ٹریٹ کیا نا. بہرحال ایک سٹیپ میں ان کے ساتھ ہوں کہ اگر ایسے کافر توبہ کر لیں ان کی توبہ ایکسیپٹ ہونی چاہیے. اس معاملے میں غامدی صاحب کے ساتھ ہوں کہ گستاخ رسول اگر توبہ کرتا ہے اس کی توبہ ایکسیپٹ ہونی چاہیے. یہ جو باقیوں نے ہنگامہ کھڑا کیا نا کہ تب بھی اسے قتل کیا جائے جب وہ توبہ کر لے، اس معاملے میں یہ خلفاء راشدین سے ہٹے ہوئے ہیں. صحیح، لیکن انہیں کافر قرار دیا جائے گا جی اس لیے کہ جی خلفاء راشدین کا یہ موقف ہے. ٹھیک، جب تک خلفاء راشدین سے یہ ثابت نہیں ہمیں کریں گے نا کہ انہوں نے ان کو مسلمان کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے، اگر یہ ثابت کر دیں ہم اپنا موقف بدل لیں گے، ہمارے سامنے لیں کوئی بات نہیں.